السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ لوگ کیسے ہیں؟ مجھے امید ہے کہ آپ سب ٹھیک ہوں گے۔ آج ہم لوگ ایک ایسے ویڈیو کو دیکھیں گے جو تعلق رکھتے ہیں اصل افطار سے، کیونکہ افطاری کو لے کے افطاری جب ہم کرتے ہیں تو اس وقت بہت سارے مسئلے یہ ہوتے ہیں کہ جو دعا، ایک تو دعا جو ہے واقعی میں، کیونکہ افطار کے وقت جو دعا کی جاتی ہے وہ دعا قبول ہوتی ہے، وہ بہت ضروری ہے دعا کرنا، لیکن جو خاص جو دعا پڑھی جاتی ہے، کیا وہ پڑھنا چاہیے کہ نہیں پڑھنا چاہیے، لیکن پڑھنا چاہیے تو کب پڑھنا چاہیے؟ تو اس مسئلے کا جو ہے پہلا ہم اس میں 3 علماء ہیں، ان کے تینوں کی ویڈیوز پہلے ہم لوگ دیکھیں گے، پھر اس کے اوپر ہم لوگ زیادہ تر بات چیت کریں گے، ٹھیک ہے نا؟ ٹھیک ہے جی، سٹارٹ کرتا ہوں۔ افطار میں جیسے آپ کو بتایا کہ بس جیسی افطار کا وقت ہو جائے تو فوراً کر لیں، اور اس میں اکثر ہم یہ بتاتے ہیں اور بعض لوگ بیچارے بغیر دلیل کے انکار کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ بارہا آپ کو سمجھایا کہ سنت کریمہ یہ ہے کہ پہلے افطار کریں، اس کے بعد دعا پڑھیں۔ دعا افطار کے بعد ہوتی ہے، کیونکہ اس میں جتنے بھی الفاظ ذکر کیے گئے ہیں وہ سب یہ ظاہر کرتے ہیں کہ پہلے کوئی فعل ہو چکا ہے تب ہم کچھ کر رہے ہیں۔ جیسے اللہم انی لکا صمتو، اے اللہ تعالیٰ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا، وبک آمنتو، اور تجھ پر ایمان لایا، وعلیک توکلتو، اور تجھ پہ بھروسہ کیا، وعلی رزقک افطرتو، اور تیرے دیے ہوئے رزق سے افطار کیا۔ تو دیکھیں روزہ پہلے رکھا ہے، ایمان پہلے لائے ہیں، بھروسہ پہلے کیا ہے، تو افطار بھی پہلے ہوگا، اس کے بعد پھر دعا پڑھی جائے گی۔ لیکن وہ ہاتھ میں لے کے بیٹھے ہوتے ہیں اور ٹی وی پہ اصل میں وہ لکھا بھی ایسے ہوتا ہے سلائیڈ پہ کہ روزہ کھولنے کی دعا، یہ بالکل غلط لکھا ہوتا ہے۔ یوں ہونا چاہیے روزہ کھولنے کے بعد کی دعا۔ یہ اگرچہ عجیب لگے گا آپ کو، بہت سو کو مطلب عجیب لگتا ہے، لیکن جو صاحب علم ہے ان کو کوئی عجیب نہیں لگے گا، کیونکہ اصل سنت ہی یہ ہے، تو اس لیے اس پہ بھی تھوڑا سا خیال رکھنا چاہیے۔ تو یہ تھے مولانا اکمل، جو مفتی اکمل ہیں۔ یہ جو ان کا جو کیا کہنا ہے کہ دعا پڑھنی چاہیے لیکن افطار کھول لینے کے بعد پڑھنا چاہیے، افطار کھولنے سے پہلے نہیں، ان کا یہ کہنا ہے۔ پہلی بات کہ اب اس کے اوپر ہم اور بھی چیزیں معلومات کر لیتے ہیں پہلا، ٹھیک ہے نا؟ اور بھی علماء کا ویڈیو دیکھ لیتے ہیں، سٹارٹ کرتے ہیں۔ اسی طرح ایک اور اہم حدیث جو ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ میں یہ کہوں کہ سب سے زیادہ مشہور ہے تو بیجا نہ ہوگا، لیکن وہ حدیث بھی سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ جی ہاں، میں افطاری کے وقت کی دعا کی بات کرنے چلا ہوں۔ وہ حدیث ہے سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، کتاب نمبر 14، حدیث نمبر 2358۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، کہ اللہ میں نے تیرے لیے روزہ رکھا اور تیرے رزق پر میں افطار کر رہا ہوں۔ یہ حدیث ہمارے درمیان کافی مشہور ہے، بلکہ سب سے زیادہ مشہور ہے، لیکن آپ یقین مانیے کہ یہ حدیث سند کے اعتبار سے صحیح نہیں ہے۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے اس حدیث کو جب سنن ابی داؤد کی تحقیق کی تو ضعیف لکھا ہے۔ آخر ضعیف کیوں ہے، کمزور کیوں ہے، اس پر عمل کیوں نہیں ہو سکتا؟ کیونکہ اس کے اندر ایک راوی ہے معاذ بن زہرہ۔ حافظ ابن حجر رحمہ اللہ کہتے ہیں تقریب التہذیب میں ترجمہ نمبر 6754، مقبول، یہ آدمی مقبول ہے، من الثالثہ، تیسرے طبقے میں سے ہے، ارسل حدیثا فوہم من ذکرہ فی الصحابہ، اس لیے یہ حدیث کمزور ہے، ضعیف ہے۔ افطاری کے وقت یہ دعا نہیں پڑھ سکتے، اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت۔ اس کے مقابلے میں ایک صحیح حدیث ہے، آدمی بسم اللہ کر کے افطار کرے اور وہ دعا پڑھے۔ سنن ابی داؤد، کتاب الصیام، کتاب نمبر 14، ذہب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، پیاس بجھ گئی، رگیں تر ہو گئی، اللہ کے پاس انشاءاللہ اجر پکا ہو گیا، ثواب پکا ہو گیا۔ تو جب صحیح حدیث موجود ہے تو ہم ضعیف حدیث پر عمل کیوں کرتے ہیں؟ اور ایک حدیث جو میں بیان کر رہا ہوں کہ اس کا تو عطا پتہ ہے ہی نہیں کہ وہ حدیث ہے کہ نہیں، جیسے لوگ پڑھتے ہیں اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت برحمتک یا ارحم الراحمین۔ یہ تو ضعیف حدیث بھی نہیں ہے، کیا معلوم کہاں سے لوگوں نے ذکر کر لیا ہے اور اپنی طرف سے لوگوں نے اسلام کے اندر داخل کر لیا ہے۔ تو یاد رکھیے، جو چیز نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے اس دین میں داخل کریں گے وہ چیز مردود ہے، قبول نہیں کی جائے گی۔ صحیح مسلم، کتاب الاغذیہ، کتاب نمبر 30، باب نمبر 8، حدیث نمبر 1718، من احدث فی امرنا ھذا ما لیس منہ فہو رد، جس نے ہمارے اس دین میں کوئی چیز ایجاد کی اور وہ چیز نہیں ہے تو وہ چیز مردود ہے۔
یاد رکھیے ہمارے درمیان صحیح حدیثیں تو اتنی زیادہ ہے کہ اسی پر عمل کر لیں گے تو ہمارے لیے کافی ہے، تو ہم ضعیف اور موضوع کی طرف کیوں جاتے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو صحیح احادیث پر عمل کرنے کی توفیق دے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد وآلہ وصحبہ اجمعین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام۔ تو یہ ہیں شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب، انہوں نے آپ کو مطلب دونوں، ایک تو وہ دعا اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت، تو یہ دعا جو عملی زیادہ تر پڑھی جاتی ہے اور جس کی مطلب روایت موجود ہے، اور دوسری جو دعا ہے اللہم لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، تو یہ جو دعا ہیں اس کی تو کوئی عطا پتہ بھی نہیں ہے، شیخ خود اس کے بارے میں بتائے۔ تو آپ خود سوچئے، ایک طرف مفتی اکمل صاحب نے خود کہا کہ ایک تو پہلی بات کہ ان کا بھی یہی کہنا ہے کہ افطار سے پہلے کی کوئی دعا نہیں ہے، افطار کے کھانے کے بعد آپ دعا پڑھ لیجئے۔ تو یہاں پہ آپ کو خود سوچنے کی قوت آپ کو رکھنا چاہیے کہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنا چاہیے تھا، حالانکہ دعا تو یہی ہونی چاہیے تھی، لیکن ایسا نہیں ہے۔ تو پھر اس کا مطلب افطار کھولنے سے پہلے صرف بسم اللہ ہی پڑھنا جائز ہے۔ افطار کھولنے کے بعد اصل دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ، یہ اصل دعا ہے جو افطار کھولنے کے بعد کی دعا، یہ دعا اصل پڑھنی چاہیے، یہ حدیث ہے۔ اس کے ایک اور ہم لوگ دیکھ لیتے ہیں ایک اور ویڈیو۔ افطار کے وقت کیا کہنا چاہیے؟ بعض لوگ پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت وبک آمنت وعلیک توکلت، سب کو یاد ہے، وعلیک توکلت وعلی رزقک افطرت فتقبل منی، اور منی بولتے ہیں کسی کی نہ آواز سنتے ہیں کسی کی طرف دیکھتے ہیں، منی کے بعد ایسا دوڑتے ہیں کہ کسی کی سنتے نہیں، ابھی سنی ہو جاتے ہیں ایک کوئی پوچھا تو پہلے بعد میں سب، اس کے بعد کچھ لوگ بولتے اچھا، اس کو باتوں میں کہ کوئی کھانا چاہتا کہ اچھا کیا پڑھنا چاہیے؟ کوئی آدمی افطار کرے بسم اللہ سے افطار کرے، کھاتے وقت میں کیا ہے؟ بسم اللہ، بسم اللہ وعلی برکت اللہ، یہ بھی ثابت ہے نہیں، میرے لیے اس کی کوئی دلیل نہیں، صرف بسم اللہ سے آدمی کھانا شروع کرے، چاہے وہ افطار ہو یا سحری ہو یا کچھ بھی ہو، اس کے پہلے کوئی دعا نہیں۔ اللہم لک صمت وعلی رزقک افطرت تو بھی ضعیف ہے، صحیح نہیں ہے، وہ بھی آمنت وغیرہ میرے لیے کہیں بھی نہیں ہے۔ تو بہت سارے لوگ جو ہیں مسجدوں میں پڑھاتے ہیں دعا، آدمی جو بیٹھے رہتے ہیں وہ پہلے اللہم انی تو طے کر لیتے پہلے کیا ہے، نشانہ بالکل جسے ریس میں ہوتا ہے نا، 1 ریڈی اسٹڈی گو، ایسے شروع ہوتا ہے کہ پہلے اللہم انی، ہاں یہ کبھی میرے سامنے پہلے قبضہ کہاں کرنا ہے پہلے دیکھ لیتے ہیں۔ افطار کے وہ کیا کہیں؟ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ کی روایت ہے، فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا افطر قال ذهب الظمأ وبطلت العروق وثبت الاجر ان شاء اللہ، کہ جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم افطار کرتے تو آپ یہ دعا پڑھتے ہیں، افطار کے بعد آپ کھا لیتے، کچھ پیتے، پانی والی پیتے آپ، اس کے بعد ہم یہ دعا پڑھتے ہیں۔ کیا دعا ہے؟ ذهب الظمأ، پیاس چلی گئی، وبطلت العروق، اور رگیں حلق تر ہو گیا، گیلا ہو گیا، وثبت الاجر انشاءاللہ، اور اجر ثابت ہو گیا، اجر پکا ہو گیا انشاءاللہ۔ یہ دعا افطار کے بعد پڑھنا چاہیے، جیسے آپ نے کھا لیا دعا، اس کو مطلب لگا کہ ہاں ہو گیا، اس میں آدمی موقع دیکھ کے دعا پڑھے۔ اس کو امام ابو داؤد اور حاکم نے روایت کیا ہے۔ تو دوستو آپ نے 3 ویڈیو 3 علماء کے درمیان، یہ تھے ابھی جو جن کو آپ دیکھ رہے تھے وہ ہے شیخ ابو زید ضمیر، ٹھیک ہے۔ تو آپ نے ٹوٹل 3 علماء کے آپ نے ویڈیو دیکھا اور سنا، تو تینوں میں آپ کو 2 چیز تو آپ کو کامن لگی کہ بھائی ہمیں تینوں کے اندر، ایک تو سب سے پہلے جو شیخ مفتی صاحب جو بول رہے تھے، مفتی اکمل صاحب، ان کا تو
بولنے کا جو جس طرح سے انہوں نے بتایا کہ پہلے پڑھنا نہیں ہے بعد میں پڑھنا ہے، اور بعد کی اصل دعا کیا ہے؟ ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. تو انہوں نے تو بعد کی کوئی دلیل تک نہیں دی ہے. اور پہلی بات کہ ان کے جو علماء ہیں، جو بھی علماء لوگ ہیں، ان کو ہمیشہ جب بھی کیونکہ یوٹیوب پہ جب کوئی بات کر رہے ہوتے تو ہمیشہ چاہیے کہ دلیل کے ساتھ بات کریں، اس لیے کہ اس میں عام لوگ ہوتے ہیں جو زیادہ نالج نہیں رکھتے ہیں، تو ہمیشہ وہ چیز ریفرنس بتایا کرے تاکہ اس سے آسانی ہو. ابھی شیخ نے اس میں جو بھی آپ خود دیکھیے، اللہ ملک سنتو وعلی رزقک افطر، تو اس کے بارے میں جو دعا تھی شیخ ثناء اللہ مدنی صاحب نے خود اس کو پراپر طریقے سے بتایا کہ وہ حدیث کس طرح سے ضعیف ہے، کون راوی اس میں گڑبڑ ہے، وہاں پہ کیا ہوا ہے. تو اس طریقے سے جو ہے نا انہوں نے آپ کو بتلایا. تو ہمیشہ یہ بات دماغ میں رکھے کہ جو چیز صحیح نہیں ہے اس پہ زیادہ ہم غور و فکر نہ کریں، کہ جو اچھائی ہے جو صحیح ہے اس کو ہم لوگ چن لیں. صحیح میں کیا آ رہا ہے؟ جو صرف بسم اللہ پڑھ کے. لیکن ایک بات ہے امپورٹنٹ کہ جب آپ افطار کرنے بیٹھے تو پہلے تھوڑا دیر پہلے بیٹھ جایا کرو، اللہ سے دعا مانگا کریں. لیکن یہ چیز نہیں ہے کہ مطلب آپ خاص یہ دعا پڑھنا، ایسا کچھ نہیں ہے. آپ دعا مانگنا چاہیے کیونکہ دعا قبول ہوتی ہے. تو ہمیشہ جو ہے نا یہ چیزیں کا دھیان رکھنا چاہیے. اور جو افطار کے بعد اصل جو دعا ہے وہ ہے ذهب الظماء وابتلت العروق وثبت الاجر انشاءاللہ. یہ اصل دعا ہے جو افطار کے بعد پڑھنی چاہیے. ٹھیک ہے نا؟ تو ہمیشہ ہمیں اس پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرما. یہ اللہ سے ہمیں دعا بھی کرنی چاہیے اور جو صحیح حدیث ہے اس کو ہی فالو کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرمائے. آمین. اور جو بھی کنفیوژن ہے، جس طرح سے جو بھی لوگ ہیں، اگر آپ لوگ کے پاس کوئی صحیح چیز معلومات ہوتی ہے تو آپ ہمیں مطلب پلیز کمنٹ باکس میں آپ بتا سکتے ہیں. ٹھیک ہے؟ جزاک اللہ خیر وحسن الجزا. بس اتنا ہی، اور انشاءاللہ ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں. اور ہمارا جو چینل ہے اس کو پلیز سبسکرائب بھی کرو. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگے تو آپ اس کو آگے بھی بڑھائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.